وہ بات بھی آگے نہیں پڑھی، اور پھر اس کے بعد یہ خیال ذہن سے نکل گیا کہ یہ کام انڈیا میں کیا جائے گا، لیکن میرے ذہن سے یہ خیال نہیں نکلا تھا کہ یہ کام کیا جائے گا، کہ کام کرنے کی نیت ہمیشہ سے تھی۔ 10 سال گزر گئے۔ 2024 میں تھوڑی سی جرنی بھی بتا دیتا ہوں۔ 2024 میں میں ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے علاقے میں ایک اسکول بک رہا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ تو انہوں نے کہا آپ اس کو خرید لیں۔ میں نے کہا آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جیسے کوئی ٹیشو بک رہا ہو، کوئی کھانے کی کوئی چیز بک رہی ہو۔ تو وہ کہنے لگے میں پھر بھی آپ کو معلومات بھیجتا ہوں، آپ جا کر دیکھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں وہاں اگلے یا دوسرے دن کچھ دوستوں کے ساتھ پہنچا، تو جب ہم اس جگہ داخل ہوئے تو میں نے اپنے ایک دوست سے کہا جو میرے ساتھ تھے، میں نے کہا یہاں ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ یہ اتنی بڑی جگہ ہے کہ ہم اس کو لے نہیں پائیں گے۔ چونکہ جن لوگوں نے ہمیں اس جگہ کو دکھانے کے لیے بلایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ 1 گھنٹہ لے کر آنا، 1 گھنٹے میں جگہ دیکھ سکو گے۔ تو جب وہ جگہ میرے سامنے آئی تو میں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس جگہ کو دیکھیں۔ تو انہوں نے کہا جب آ گئے تو دیکھ لیں۔ تو خیر 1 آدھ گھنٹہ گزارا اور اس جگہ کو دیکھا۔ جب قیمت معلوم کی تو اس کو اللہ کا نام لے کر کام شروع کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی کرامت ظاہر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ یہ خواب ایک حقیقت میں بدل دے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جس دن میں اس جگہ داخل ہوا تھا اس سے ٹھیک 88 دنوں کے بعد وہ پوری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح رکھ کر دی جیسا کہ ٹرے میں رکھ کر کوئی سامان دیا جاتا ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز دی جاتی ہے۔ تو ایک لمبی کہانی ہے، اور الحمدللہ یہ ادارہ وہاں قائم ہوا اور وہاں پر تعلیم کا آغاز ہوا۔ یہ ایک مدرسہ نہیں ہے بلکہ ایک اسکول ہے، اور میرا نظریہ یہ رہا ہے کہ مدرسوں میں نصاب کی اصلاح کے بجائے اسکولوں میں نصاب کی اصلاح کی زیادہ ضرورت ہے۔ یعنی ہم ہمیشہ یہ طعنہ سنتے ہیں کہ بھائی مدرسوں کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، مدرسے میں ایسا کر دو، مدرسے میں ویسا کر دو، اور اتفاق سے یہ طعنے بعض مرتبہ ان لوگوں کی طرف سے آتے ہیں کہ جنہوں نے مدرسے کی شکل ایک دن بھی نہیں دیکھی، اور بعض مرتبہ یہ طعنے ان لوگوں کی طرف سے بھی آتے ہیں جو اتفاق سے مدرسہ گئے لیکن ٹہل کر نکل آئے۔ میں یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ اگر واقعی مدرسوں کی تعلیم کو اچھے طریقے سے حاصل کر لیا جائے تو جو خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے وہ شاید کہیں اور پیدا نہ ہو سکے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہوں، ایک آپ اچھے متعلم ہوں، تبھی جا کر آپ ایک اچھے عالم بنیں گے، اور پھر خود اعتمادی پیدا ہوگی اس نصاب پر کہ جو نصاب آپ نے پڑھا ہے، آپ کے بڑوں نے پڑھا ہے۔ ہاں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نصاب ہے مدرسوں کا یہ منزل من اللہ تو ہے نہیں، اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی، کچھ نہ کچھ اصلاح کی گنجائش ہے۔ اکابر نے اس نصاب کی وقتاً فوقتاً اس میں تبدیلیاں کی ہیں، کبھی کسی کتاب کو ہٹا دیا ہے، کسی کتاب کا اضافہ کر دیا ہے، وہ چیزیں اپنی جگہ چلتی رہتی ہیں، لیکن اصل تبدیلی کی جہاں ضرورت ہے وہ ہے اسکول کا نصاب۔ جب ہم نے برہان اکیڈمی کا ارادہ کیا اور ہمارے پاس 88 دن تھے تو ہم بھی اسی طریقے سے جیسے یہ اجلاس ہو رہا ہے ہم نے بھی اپنے شہر میں مختلف جگہوں پر جا کر کارنر میٹنگز کی، مختلف لوگوں سے بات کی، تو سب نے ایک سوال یہ کیا کہ آپ اور اسکول کے نصاب کی اصلاح کریں گے؟ جبکہ آپ نے ایک دن بھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی، تو آپ اسکول کے نصاب کی اصلاح کیسے کریں گے اور آپ ایک اسکول کیسے چلا لیں گے؟ تو میرا جواب یہ تھا کہ اگر ایک آدمی مدرسہ چلا سکتا ہے تو وہ اسکول بہت آسانی کے ساتھ چلا سکتا ہے۔ مفتی احسان صاحب ماشاءاللہ مکاتب کا ایک نیٹ ورک قائم کیے ہوئے ہیں، اور ابھی انہوں نے کہا کہ 10,000 بچے ان کے پاس اس نیٹ ورک میں پڑھ رہے ہیں۔ تو جو آدمی 10,000 بچوں کو پہلے ہی سے پڑھا رہا ہو، وہ 1200 گز میں ظاہر ہے کہ بہت مشکل ہوگا، 1,000-1,500 بچے ہوں گے یہاں، تو ان کو تو بہت آسانی کے ساتھ پڑھا لے جائے گا۔ اس لیے میں نے ان سے یہی کہا کہ جب ہم مدرسے چلا سکتے ہیں تو اسکول بھی بہت اچھے سے چلا سکتے ہیں، چونکہ دونوں تعلیمی ادارے ہیں۔ اور میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ اس ملک میں یا دنیا میں کہیں بھی اگر اسلامی اسکول کو اسلامی طرز پر چلانے کا سلیقہ کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اور صرف علماء ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے
بڑے تجربے کیے ہیں اسلامک اسکول کے نام پر. ہم مسلم اسکول تو اپنی قوم کو دے سکے لیکن اسلامک اسکول کے معاملے میں ہم فیل نظر آئے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم اسکولی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو کمرشلائزیشن اور کیپٹلائزیشن دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں. یعنی ہم اس کو کمرشل بنا دیتے ہیں اور اس کمرشل جگہ سے کیپٹل لینے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو ایک بزنس ماڈل پر لے کر آتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب اس طریقے سے کوئی کام ہوگا تو پھر اس کام کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خالصتاً لوجہ اللہ ہوا ہے. یہ تو خالصتاً لوجہ مالک ہوا, یعنی جو آدمی اسکول کا مالک ہے یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ علماء اس میدان میں آگے آئیں اور اسکولی نصاب کی اصلاح کریں. یہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علم بالقلم, اللہ نے قلم کے ذریعے تعلیم دی, اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ علم الانسان ما لم یعلم, کہ اس نے انسان کو وہ چیز سکھائی جو انسان نہیں جانتا تھا. اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ دو آیتوں میں اتنے قریب فاصلے سے اللہ نے لفظ علمہ 2 مرتبہ استعمال کیا, اور پہلے قلم کے ذریعے تعلیم کی بات کی اور اس کے بعد پھر ما لم یعلم کی تعلیم کی بات کی ہے. آپ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں انسانی تجربات کو جو ریکارڈ کیا گیا ہے آنے والی تہذیبوں اور سویلائزیشنز کے لیے, وہ قلم کے ذریعے ریکارڈ کیا گیا ہے. شروع میں جو انسانی تہذیبیں تھیں وہ اپنے تجربات کو